من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. صدق الله العظيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وعلى إبراهيم وعلى عمران على العالمين. بے شک اللہ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو، حضرت نوح علیہ السلام کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد کو اور عمران کی آل اولاد کو پورے عالم پر. ذریتم بعضها من بعض، اولادیں ان کی بعض میں سے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. بھائی اور بزرگوں، اس سے پہلی جو آیات پہلی مجلس میں گزری تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام سے محبت کرنے کا حکم دیا تھا، اور یہ فرمایا تھا کہ اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں تو پہلے میرے محبوب سے محبت کرو، اس لیے کہ ان کی زندگی تمہارے لیے اتباع اور مجھ تک آنے کے لیے ذریعہ بنایا ہو. تو دعویٰ اگر پکا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت لازمی ہے امت کے لیے. اس کے دو فائدے ہیں، ایک تو اس سے اللہ راضی ہوتا ہے اور اس کی برکت سے اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اس وقت جو آیت کریمہ پڑھا ہوں بہت ہی اہم اور ضروری ہے اور بڑی اہمیت کی حامل آیت ہے. اس میں چند انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ ہے. ایک حضرت آدم، دوسرا حضرت نوح، تیسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آل عمران. اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو چنا، اس کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام کو چنا. حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلا انسان اس روئے زمین پر آنے والے ہیں. آج کل بحث و تکرار کا موضوع ہمارے ملک میں بنا ہوا ہے اور کافی لوگ اس بحث و تکرار میں کود پڑے ہیں اور پتہ نہیں کیا سے کیا لوگ بول جا رہے ہیں اور کیا سے کیا لوگ عقیدے بھی رکھ رہے ہیں. اگر قرآن کریم پر تھوڑی ہی سی سرسری نظر بھی ڈال لیتے اور ان جیسی آیات پر اگر غور کر لیا جائے تو بات بہت ہی واضح ہے
اس پوری دنیا کو بنانے والا اللہ ہے اور اس دنیا میں بھیجنے والا انسان کو بھی اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے پورے عالم قیامت تک، عالم ساری یہ چیزیں جو کچھ ہمارے اور آپ کے سامنے نظر آ رہی، یہ آسمان، یہ زمین اور اس کے درمیان میں جو کچھ، اس کے نیچے جو کچھ، اس کے اوپر جو کچھ، سب عالم ہے، یہ چاند سورج ستارے سب عالم۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پورے عالم میں میں نے چنا ہے کس کو؟ آدم کو۔ اور اللہ مذہب کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے بھی چنا ہے کس کو؟ اسلام کو۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، میرے نزدیک سب سے پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ اللہ فرما رہا میں نے چنا کس کو؟ آدم کو۔ تو ظاہر ہے کہ دین اگر اللہ اسلام کو پسند کیا تو اپنے بندے کو جب بھیجے گا تو کس دین پر بھیجے گا؟ اسلامی پر بھیجے گا۔ تو پتہ چلا کہ روز اول یعنی سب سے پہلا دین دین اسلام ہے، قدیم ہے، پرانا ہے، اللہ کو پسندیدہ ہے، اور اس کے ماننے والے، اس کو پھیلانے والے، اس کی دعوت دینے والے، جن بندوں کو یعنی نبی اور رسول کی حیثیت سے بھیجا ان کو اللہ ہی نے چنا ہے، اور وہ پہلا آدم علیہ السلام ہے۔ اگر غور کیا جائے تو یہ بات سامنے واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال، کتنے؟ 1000 سال تک تو کوئی دوسرا مذہب نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں آج کے اسلام نیا مذہب ہے اور ہمارا مذہب پہلا ہے، تو 1000 سال تک تو حضرت آدم علیہ السلام جب زندہ رہے اور وہ اسلام پر رہے، اللہ نے ان کو اسلام مذہب پر بھیجا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور یہ پہلا بندہ چنے ہوئے ہیں حضرت آدم علیہ السلام، تو 1000 سال تک تو دوسرا مذہب کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ غیر اللہ کی کوئی پرستش نہیں، بت پرستی نہیں، شرک نہیں، سب ایک ہی دین پر تھے اور وہ توحید والا دین تھا، اور توحیدی دین کیا ہے؟ اسلام ہے۔ تو 1000 سال تک تو ہے ہی نہیں، لہذا جو لوگ کہتے ہیں کہ میرا پرانا مذہب ہے تو پھر وہ ثابت کر دیں، کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام دین اسلام پر تھے، توحید پر تھے۔ وہ کس پہ تھے؟ توحید پر تھے۔ وہ ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، ایک ہی اللہ کی بات وہ بتاتے تھے، ایک ہی اللہ کی وہ دعوت دیتے تھے۔ تو پتہ چلا 1000 سال تک کے کوئی دوسرا مذہب نہیں، اور حقیقت یہی کہ کوئی بھی مذہب نہیں۔ اور دوسری بات جو کتابوں سے، احادیث سے جو ثابت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو تشریف لائے وہ اسی ملک میں آئے۔ کس ملک میں؟ ہندوستان ملک، اس وقت بہت بڑا ملک تھا۔ تو اس نوعیت سے جو پہلا انسان اس دنیا میں آیا حضرت آدم علیہ السلام کی شکل میں، اللہ نے جس کو بھیجا وہ پہلا پیغمبر، پہلا توحید کی دعوت دینے والا، تو پہلا دین دین اسلام کیا ہوا؟ دین اسلام۔ تو سب سے پہلا دین دین اسلام، سب سے پہلا دین دین اسلام کی دعوت دینے والا وہ حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ خود فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کو چنا، اور اللہ کس وجہ نہ؟ شرک پر تو نہیں چنے گا، بت پرستی کے لیے تو نہیں چن کر کے بھیجا، بلکہ بھیجا کس لیے؟ توحید کے لیے بھیجا، اور اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو اسی کام کے لیے تو ان کو چنا تھا، اسی کام کے لیے تو ان کو نبی بنایا تھا۔ تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ 1000 سال تک کے تو کوئی دوسرا مذہب نہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام اس ملک میں آئے تو ہندوستان میں سب سے پہلا دین مذہب کون سا آیا؟ اسلام آیا۔ تو اس ملک کے اعتبار سے بھی دین اسلام کوئی نیا دین نہیں، نیا مذہب نہیں، بلکہ بھائی کیا ہے؟ وہ پرانا ہے۔ چلیے آگے اللہ فرما رہا ہم نے آدم علیہ السلام کو چنا تو 1000 سال تک کے کوئی دوسرا دین نہیں۔ دوسرا جو چنا ہے وہ نوح علیہ السلام کو۔ کن کو چنا؟ اللہ فرما رہا آدم کو چنا، اور آدم کے بعد ان کو
نو کو، اور نو علیہ السلام کو کہا جاتا آدم ثانی، یعنی 1000 سال تک کے کوئی دوسرا مذہب نہیں۔ حضرت نو علیہ السلام آئے تو انہی کے نقش قدم پر آئے، اور ان کی عمر کتنی؟ 950 سال۔ 950 سال بھی دین اسلام ہی کی دعوت رہی، ابھی بھی بت پرستی کا کوئی مسئلہ نہیں آیا۔ بت پرستی، شرک پرستی کا کام تو حضرت نو علیہ السلام کے بعد شروع ہوئی۔ جو سب لوگ جو غرق ہو گئے تو بالکل کشتی میں کتنے بچے تھے؟ 40 مرد 40 عورت، اور یہ سب مسلمان تھے، باقی کوئی بھی نہیں رہا۔ جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے وہ سب تو ختم ہو گئے، تو باقی صرف 40 مرد 40 عورتیں رہی جو سب اسلام پر تھے۔ تو پتہ ہی چلا کہ حضرت نوح علیہ السلام تک بھی کوئی شرک نہیں، بت پرستی نہیں۔ کب ہوئی؟ ان کے بعد ہوئی، ان کے اولادوں میں سے جو پھر کس طرح سے شیطان نے بت پرستی کا کام شروع کرایا کہ بھائی وہ لوگ بڑے بڑے لوگ چلے گئے، بڑے بڑے لوگ مر گئے، وہ بہت اچھے خوبی والے لوگ تھے، اچھے اخلاق والے لوگ تھے، ان کا تذکرہ بیٹھ کر کے کیا کرو۔ کیا کرو؟ بیٹھ کر کے تذکرہ کیا کرو، ان کی خوبیاں بیان کیا کرو آپس میں، تاکہ تم لوگ ان کی خوبیوں کے ذریعے سے سنو گے، سناؤ گے، ایک دوسرے کو بتاؤ گے، تو تمہیں نیکی کے کام کرنے میں کیا ہوگی؟ مدد ہوگی۔ شیطان سیدھے گناہ نہیں دکھاتا ہے، بلکہ پہلے اس کو خوبصورت بناتا ہے۔ نیکی کے راستے سے شیطان آتا ہے، گناہ کے راستے سے دیر میں آتا ہے۔ نیکی دکھا کر کے گمراہ کرتا ہے، پہلے وہ کر لو، یہ کھا لو، یہ اچھا ہے، کچھ نہیں توبہ کر لو گے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، یہ سب ذہنوں میں ڈالتا ہے۔ تو لوگوں میں یہ تذکرہ کیا، دل بنایا، ذہن بنایا کہ بڑوں کو تذکرہ کرو بیٹھ کر کے۔ اب لوگ تذکرہ کرنے لگے، اور تذکرہ کرنا اچھی بات ہے، ہماری شریعت میں بھی یہ حکم ہے، مرنے والوں کی خوبیوں کو ذکر کیا کرو۔ لہذا لوگ ان بڑے بڑے نیک لوگ جو گزرے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں، ان کی آل اولاد میں، ان کا تذکرہ لوگ بیٹھ کر کے کرنے لگے، بہت اچھے تھے، یہ تھے۔ کچھ دنوں کے بعد میں شیطان نے ایک اور دل میں بات ڈالی کہ بہت اچھا ہوتا کہ ان کی تصویر سامنے رکھ لیتے۔ کیا کرتے ہیں؟ تصویر سامنے رکھ لیتے تو اور ان کی یادیں اچھی ہوتی، محبت بڑھتی، لوگ شکلیں دیکھتے۔ لہذا پتھروں کو تراش کر کے ان کی شکلیں بناؤ۔ کیا بناؤ؟ پھر ان کو سامنے رکھو، اور وہاں بیٹھ کر کے ان کا تذکرہ کرو گے، بتلانے میں آسانی ہوگی کہ دیکھو یہ صاحب تھے میرے، کتنے اچھے تھے، یہ تھے۔ تو اشارہ کر کر کے جب کرو گے تو لوگ جلدی سمجھیں گے۔ آج ہم لوگوں کو جو تصویر کے لیے جو کہا جاتا ہے، جو منع کیا گیا ہے شریعت میں، تصویر کے سلسلے میں جو اتنی تاکیدات کی گئی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں اس میں کہیں شرک پرستی نہ شروع ہو جائے، کہیں بت پرستی نہ شروع ہو جائے، عبادت لوگ نہ کرنے لگے، اسی لیے منع کیا گیا ہے، اسی لیے اس طرح کے کاموں سے روکا گیا ہے۔ اب فتنوں کا زمانہ ہے، چل رہا ہے، لہذا پتھروں کی لوگوں نے تقریباً 5 یا 4 تصویریں بنائیں، اور وہی بت پھر چلا لات، عزا، یغوث اور یہ سب ناموں سے، اور پھر یہ تصویر بڑھتی بڑھتی بڑھتی، کہا کہ اچھا یہ میرے خاندان کا بھی بڑا آدمی تھا، اس کی بھی ایک بنا دیتا ہوں، یہ میرے خاندان کا، اس کی بھی ایک بنا دیتا ہوں۔ بنتے بنتے کتنی بن گئی؟ 360 بت بن گئے، اور کعبے کے اندر چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ سب کعبے کے اندر چلے گئے، اللہ کے گھر میں سب چلے گئے۔ تو عرض یہ کرنا ہے میرے بھائیو بزرگوں، شیطان یہاں سے گمراہی ڈالا، اب یہاں سے اختلاف ہوا، یہاں سے اب اسلام کے خلاف ایک دوسرا دین کیا ہے؟ کفر ہے۔ یہاں سے اسلام کے خلاف ایک بت پرستی، توحید کے خلاف شرک پرستی، بت پرستی آئے۔ تو یہ حساب اگر کسی طرح سے بھی سرسری جائزے کے ساتھ میں لگایا جائے تو کم سے کم 1000 سال حضرت آدم علیہ السلام کا، اور 950 سال حضرت نوح علیہ السلام کا، کتنے ہو گئے؟ اتنے زمانے میں ابھی کوئی دوسرا مذہب نہیں آیا تھا، کیا تھا؟ صرف توحید، اسلام۔ تو پتہ چلا کہ سب سے پرانا مذہب کون سا ہے؟
سب سے پرانا مذہب، اور دو شخصوں کا ذکر اللہ خود کر رہا ہے کہ ہم نے ان کو چنا، اور وہ آدم ہے اور نوح علیہ السلام ہے، تیسرا اور تو کوئی نہیں۔ اب نام بدل دیا جائے تو بدلنے سے کچھ بگڑ تو نہیں جاتا ہے۔ اب ایک آدمی ہے کالا کوٹ پہن لے تو اب لائر کہہ دیجئے، ایک آدمی ہے اگر دوسرا ٹائی لگا لے اور یہاں آلہ لگا لے ڈاکٹر کہہ دیجئے، ایک آدمی ہے اگر عمامہ تسبیح لے لے تو اس کو پیر صاحب کہہ دیجئے، ایک آدمی اگر وہ سب اٹھا کر کے کوٹ بوٹ میں سوٹ میں کھلاڑیوں کی شکل میں آ جائے تو آپ اس کو کھلاڑی کہہ دیجئے۔ تو آدمی کی شکلیں اور آدمی کے رنگ و روپ بدلتے ہیں لیکن حقیقت تو نہیں بدل جاتی ہے۔ اسی طرح سے بس یہی سمجھیے کہ سب سے پہلا دین کون؟ اسلام، اور دین کا جو بانی یعنی اللہ رب العالمین نے جن کو دین کی دعوت دینے کے لیے، توحید کی دعوت دینے کے لیے ان کو بھی چنا تو اس کا نام کیا ہے؟ آدم ہے، نوح ہے، اور یہ سب اس دھرتی اور زمین پر جب آئے ہیں تو ایک ہی اللہ کی بات کیے ہیں، دوسرا کوئی نہیں۔ اور 1000 سال اور 950 سال 950 سال حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کے بعد، ان کی وفات کے بعد میں ان کی اولادوں میں تقسیم ہوا اور بت پرستی اس طرح سے آئی، تب یہ بتوں کی پوجا ہوئی۔ تو یہ پہلا مذہب کہیں گے، پرانا کہیں گے، یا یہ نیا کہیں گے؟ تو اسلام پرانا مذہب ہے، اسلام قدیم مذہب ہے، اسلام کا پسندیدہ، اللہ کا پسندیدہ دین اور مذہب ہے۔ جس طرح سے دین اسلام کے چننے میں کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اسی طرح جو ان پر جن کو بھیجا تبلیغ کے لیے ان کو چنا اللہ نے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح۔ تو بات بالکل کلیئر ہو گئی، کوئی بات تو اس میں ہے نہیں۔ اب نام بدل لو، کچھ بھی بدل لو، کچھ بھی کہہ لیجئے۔ کھانے کی ایک چیز ہے، اس کی شکلیں کتنی بھی بدل جاتی ہیں لیکن حقیقت تو نہیں بدلتی، انسان تو نہیں بدلے گا، اللہ تو نہیں بدل جائے گا، دین اسلام تو نہیں بدل جائے گا۔ تو پتہ چلا میرے بھائیو بزرگوں، جو سب سے پہلا انسان آیا وہ اسلام پر آیا، سب سے پہلا انسان جو آیا وہ کس پر آیا؟ توحید پر آیا۔ جو سب سے پہلا انسان آیا وہ اللہ کے پسندیدہ دین پر آیا، اور حضرت آدم علیہ السلام اسی ملک میں آئے ہیں تو ہندوستان میں سب سے پہلا دین کون آیا؟ دین اسلام آیا، بعد میں بت پرستی شروع ہوئی۔ تو اس اعتبار سے کوئی یہ کہہ دے کہ نہیں یہ اسلام 1400 سال کا دین ہے، نیا ہے، نہیں، بلکہ اس کے اندر میں اسلام میں تبدیلیاں ہوئی، کچھ حالات کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے مسائل اور بندوں کی ضروریات کو بدلتا رہا، اور یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کا حق ہے کہ اپنے بندوں کی سہولت کے لیے کچھ سے کچھ رد و بدل کرتے رہے۔ اس سے اسلام کی خوبیاں ختم نہیں ہو گئی، اسلام ختم نہیں ہو گیا اور نیا نہیں ہو گیا۔ مثال کے طور پر میں ایک انسان ہے، اور اگر کوئی اس میں بیماری آ جائے اور ہاتھ اس کا کاٹ دیا جائے تو کیا کہیں گے؟ یہ آج پیدا ہوا ہے، بلکہ کیا کہیں گے؟ یہ ہے اس میں ذرا سا تغیر تبدل کیا گیا، کچھ کمی بیشی کر دی گئی اس میں، اور اس کے ایک مرض ہے اس کو ہٹا دیا گیا ہے تاکہ اس کو آرام پہنچے۔ لہذا اسی طرح سے کبھی چھانٹ کاٹ انسانوں کے لیے اور اللہ اپنے بندوں کے لیے اور اپنے دین میں تھوڑی سی تبدیلیاں ہر ایک نبی کے زمانے کے حساب سے کرتا چلا آیا، تو اس سے یہ مطلب نہیں کہ دین اسلام بالکل ختم ہی ہو گیا تھا، بلکہ دین اسلام قدیم دین اور مذہب اور سب سے پرانا، اور اس کا نام اللہ یہاں بتا رہا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے جس کو چنا وہ حضرت آدم ہے، اور آدم اسلام اور توحید پر، جس کو سب سے پہلے چنا اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام ہیں، وہ بھی دین اسلام اور توحید کی دعوت دینے والے، وعلی ابراہیم۔ اور سب سے زیادہ انبیاء جن کے خاندان سے آئے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان، آل ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت داؤد، حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، یہ سب خاندان ابراہیم سے آئے۔ خود حضرت نبی کریم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی حسب و نسب سے ہے۔ پتہ یہ چلا کہ آل ابراہیم کہہ کر کے اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ اسی دین اور اسی نسب اور اسی سلسلے سے سب لوگ کیا آئے، وہ سب دین پر تھے، اسلام پر تھے، کوئی نیا دین اور کوئی نیا مذہب لے کر کے نہ آئے۔ تو اسلام برابر چلتا رہا ہے، چلتا رہا اور قیامت تک چلے گا۔ اس کے پیچھے کتنے بھی لوگ دھکے دے دیں، اس کو کتنے ختم کرنے کی کوشش کر لیں، ان کے نام اور رنگ و روپ بدلنے کی کوشش کریں، نہیں ہوگا، اس لیے اللہ نے چن کر کے رکھا ہے۔ تو یہاں 3 نبیوں کا خاص ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ،
آدم کے بعد میں 1000 سال، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کی 600 یا 400 سال تک کے جب کوئی بھی آدمی حق کے راستے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا، اور پھر ایک اللہ نے عذاب کی شکل میں دنیا کو پھر مٹایا اور دنیا والوں کو مٹایا، اور پھر دوسری مرتبہ ان کی نسلوں سے پھر دنیا کو آباد کیا۔ اسی لیے کہا جاتا آدم ثانی، یعنی دوسرا آدم۔ اسی کو نام الگ الگ لوگ دے دیے، اسی کو لوگ جیسے اللہ کا نام الگ الگ طریقے سے لوگ پکار لیتے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن ایک اللہ، سب کا معنی جوڑ کے لائیں گے تو ایک اللہ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے آدم علیہ السلام کو چنا، حضرت نوح علیہ السلام کو چنا، اور ہم ہی نے چنا، اللہ نے چنا، کوئی دوسرا چن کر کے ان کو نبی رسول نہیں بنائے۔ وعلی ابراہیم، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد جتنے بھی اس میں نبی بنے، وعلی عمران علی العالمین، اور عمران کے اولاد، ان میں بھی انبیاء علیہ السلام تھے، اور ان میں سے ایک نبی کا ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ کس سے؟ عمران سے کون آئے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ عمران کی بیٹی حضرت مریم، اور مریم کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اللہ نے 4 نبیوں کا خاص تذکرہ کیا، 4 خاندانوں کا تذکرہ کر کے دنیا کے آخری اول سے لے کر کے آخر تک کے بتا دیا، آخر تک کے بتا دیے یہ میرے چنے ہوئے بندے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ دین اسلام چلا آ رہا ہے، لہذا دین اسلام سب سے پرانا مذہب، سب سے قدیم مذہب، کوئی نیا مذہب نہیں ہے۔ آل عمران اس سورۃ پاک کا جو نام ہے، کیا نام ہے؟ سورہ بقرہ کے بعد سب سے بڑی سورت آل عمران۔ اسی عنوان، اسی موضوع کے تحت میں انہی چند آیات مبارکہ کی بنیاد پر اس سورۃ پاک کا نام رکھا گیا عمران، آل عمران رکھا گیا۔ آل عمران ایک بہت نیک آدمی تھے، نبی تھے یا نہیں تھے اس کے بارے میں کچھ اختلاف ہے، لیکن ایک نیک آدمی تھے، بیت المقدس کے امام تھے۔ یہ کون تھے؟ بیت المقدس میں امامت کرتے تھے عمران۔ ان کی بیوی تھی جو حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ، بڑی نیک خاتون تھی، وہ بہت ہی نیک خاتون تھی۔ پہلے دور اور زمانے میں اپنے اولادوں کے سلسلے میں لوگ منت مانگا کرتے تھے کہ اللہ اگر تو ایک بیٹا دے دے گا تو میں اس کو کیا کروں گا؟ تیری ہی راہ میں وقف کر دوں۔ یہ سلسلہ چلا رہا ہے، لوگ اللہ کے راستے میں مکمل وقف کر دیتے تھے، عورتیں یہ نیت کرتی تھیں۔ اب کیا کہتے ہیں؟ اللہ اگر آ گیا تو اچھا ڈاکٹر، انجینئر اور دنیا کا بڑا تاجر بنا دیں گے۔ اب وقف کی یہ جس طرح زمین کو لوگ وقف کرتے تھے، اسی طرح سے اپنی اولادوں میں ایک اولاد کو کیا کرتے تھے؟ وقف کر دیتے تھے، تاکہ یہ سلسلہ رہے۔ ہمارے بزرگوں میں ایک محدث گزرے ہیں جن کو اسی طرح سے ان کی والدہ نے کیا کر دی؟ وقف کر دی۔ اور جب وہ ایک مرتبہ دل ان کو مدرسے میں نہیں لگا تو گھر پہنچے تو دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ماں پوچھی کہ کون ہو؟ کہا کہ میں تیرا بیٹا۔ کہا کہ میرا بیٹا نہیں ہے، میں تو اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں وقف کر دی ہوں، وہ کیسے یہاں آ جائے گا؟ جاؤ، تو میرا بیٹا نہیں ہو، میں دروازہ نہیں کھولتی ہوں۔ اتنے وہ پکے تھے، زبان کے پکے تھے۔ اب تو زمین بھی وقف ہڑپ لیے جا رہے ہیں، اب دے کر کے واپس لوگ لے رہے ہیں۔ وقف اللہ کی قدر اب لوگ نہیں سمجھتے۔ تو انہوں نے، ان کی والدہ، ان کی بیوی عمران کی بیوی نے کیا کیا؟ ایک نظر مانی، منت مانی کہ اللہ اگر مجھے ایک لڑکا دے دے تو پھر وہ اس کو میں کیا کروں گی؟ بیت المقدس کے حوالے کر دوں گی، تیرے راستے ہی میں اس کو وقف کر دوں گی، اپنی ذات کے لیے، اپنے کام کے لیے اس کو رکھوں گی نہیں۔ ذریتم بعضھا من بعض سے اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ انہی 4 لوگوں سے اس دنیا میں آبادی پھیلی۔ کن کن لوگوں سے؟ آدم، نوح، آل ابراہیم، آل عمران۔ آل ابراہیم سے حضرت محمد رسول اللہ کی امت، آل عمران سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت، باقی پھر وہ تمام حضرت موسیٰ اور وہ سب یہ آ جاتے ہیں۔ تو یہ 4 لوگوں سے، ان کی اولادوں ہی سے یہ دنیا کی پوری آبادی پھیلتی چلی گئی۔ اللہ نے فرمایا اذ قالت امرأۃ عمران ربی، وہ وقت بھی یاد کرنے کا جب کہ عمران کی بیوی اپنے رب سے ایک نظر مانی، منت مانی،
لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، کہ اے میرے پروردگار جو کچھ میرے پیٹ میں ہے اگر وہ لڑکا ہو جائے تو پھر میں تیرے راہ میں اس کو فتقبل منی، اس کو قبول کر لیجیے آپ، انک انت السمیع العلیم، آپ سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں۔ یہاں سے ایک پتہ چلا کہ نظر ماننا جائز ہے، نظر ماننا جائز ہے۔ اے اللہ یہ کام کر دے تو ہم یہ کر دیں گے، اے اللہ یہ کام ہو جائے میرا تو پھر ہم یہ کریں گے، یہ منت، یہ نظر جب ہو جائے تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو گویا کہ وعدے کے خلاف اور یہ گناہ اس پر لازم، اس لیے کرنا ضروری ہے۔ ہم لوگ مطلب کے وقت میں، ضرورت کے وقت میں، پریشانیوں کے وقت میں بہت ساری چیزوں کی نیتیں کر لیتے ہیں، اللہ یہ ہو جائے گا تو یہ کر دوں گا، لیکن جب ہو جاتا ہے تو اچھا کل کریں گے، بعد میں کریں گے، ذرا اور رک جائیے پھر کریں گے۔ شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ اس بندے نے جو اللہ سے معاہدہ کیا ہے پورا نہیں ہونے دے، تاکہ اللہ کی نظر سے یہ کیا ہو جائے، گر جائے۔ ظاہر ہے کہ جب آدمی ایک وعدے کو پورا نہیں کرے گا تو پھر کیا ہوتا ہے، آدمی کی نظر سے گر جاتا ہے۔ تو شیطان پوری کوشش کرتا ہے نظر پوری نہیں ہونے دیں گے، اس کو بہکاتے رہیں گے، ٹلاتے رہیں گے، ان کو آگے پیچھے کرتے رہیں گے۔ جیسے کوئی لوگ یہ نظر مانتے ہیں نوکری ہو جائے گی، پہلی تنخواہ ہم مسجد میں، مدرسے میں یہ کریں گے، ذرا ہو جاتا نہیں، اچھا اگلے میں فرصت سے کریں گے، ابھی ذرا سو کچھ ادھر ادھر قرضہ ہے، پھر دوسرے میں بھی نہیں ہوتا، تیسرے میں نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ اس کی ادا ہی نہیں کرتا ہے، اس کے سر پر ایک گناہ لازم۔ اسی طرح نماز کی نظر کوئی مان لے، روزے کی نظر مان لے، یا کسی چیز کی بھی مان لے، تو شریعت میں قرآن کی روشنی سے نظر ایک اہم عبادت بھی ہے اور یہ اللہ سے تعلق بنانے کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ کبھی کبھی معاہدہ کر لینا چاہیے اللہ سے تجارت کر لینی چاہیے، کبھی کبھی ان چیزوں سے اللہ کام بنا دیتا ہے۔ تو انہوں نے مانگی، لڑکا کے بجائے کیا ہو گیا، لڑکی پیدا ہو گئی۔ یہ بھی اللہ کی ایک عجیب آزمائش اور قدرت۔ کیوں ایسا کیا؟ یہ اللہ کو بتانا ہے کہ تم جو چاہو نہیں ہو سکتا ہے، لڑکا اور لڑکی کے دینے کی قدرت میری ہے، تمہاری نہیں ہے۔ ہزار کوئی آدمی مان لے تو نہیں ہو سکتا، اللہ جب تک کہ نہیں چاہے گا۔ اس لیے یہ عقیدہ کو درست کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کرتا ہے، کبھی کبھی بدل دیتا ہے۔ تو اب ہو گیا لڑکے کی جگہ پر میں لڑکی پیدا ہو گئی۔ فلما وضعتها قالت ربی انی، اب کہنے لگی کہ اب کیا کروں میں، چونکہ بیت المقدس میں ہم کو دینا ہے تو وہاں لڑکی کا کوئی کام نہیں ہے۔ کیا ہے، لڑکی کا کوئی کام نہیں ہے۔ یہاں سے ایک بات علماء مفسرین لکھتے ہیں، علماء فقہ لکھتے ہیں کہ اجتماعی ذمہ داری عورت کے ذمے میں نہیں ہے۔ سمجھے، جو ہم لوگ ذمہ دار بنا دیتے ہیں یہ بھی مردوں کی طرح، ان پر دعوت و تبلیغ نہیں ہے، ان پر نوکری ملازمت کی ذمہ داری نہیں ہے، ان کو مسجد میں آ کر کے امامت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر وہ ڈرتی نہیں، گھبراتی نہیں، پریشان نہیں ہوتی۔ اسی لیے ایک بات کی اور غور کیجئے، فرعون جو قتل کیا تھا وہ کس کو قتل کیا تھا، لڑکوں کو قتل کیا تھا، عورتوں کو قتل نہیں کیا، لڑکیوں کو قتل نہیں کیا۔ کیوں؟ وہ جانتا تھا لڑکیاں ہماری حکومت میں شامل نہیں ہو سکتی ہے، تخت و تاج کا مالک لڑکے بنتے ہیں، لڑکیاں نہیں بنتی ہیں۔ یہ بنیادی پہلے سے چلا آ رہا ہے، اب ہم لوگوں نے سسٹم بدل دیا، غیروں کو دیکھ کر کے سسٹم بدل دیا، مذہب میں تبدیلی ہے، یہ شریعت میں دخل اندازی کرنے کا ہے، یہ کہ کسی کو ذمہ دار بنا دینا قومی اور ملی، اور اس کو یہ حکومت میں اس کو حصے دار بنا دینا، یہ شریعت کا حکم نہیں ہے، اللہ کے رسول کا حکم نہیں ہے کہ وہ کھلے طور پر میں ان ذمہ داریوں کو سنبھالے۔ لہذا یہ لڑکی ہونے کی وجہ سے وہ پریشان ہو گئی اور خود دعا کی، اے اللہ بات اب سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ہم نے تو لڑکا مانگا تھا، اس کے مقابل میں لڑکی ہو گئی ہے، تو اب کیا یہ میری نظر پوری کرنا میرے لیے ضروری ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ بیت المقدس کے حوالے کرنا ہے مجھے، وہیں سے یہ دین کی خدمت کرنا ہے اور وہیں اس کو چھوڑنا ہے، لیکن اب لڑکی تو بیت المقدس میں جا نہیں سکتی ہے اور وہاں کوئی ذمہ داری اس کی ہے ہی نہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی شریعت میں اسی اصول کو بنایا
بہت پریشان ہوئی. انی وضعتها انثا واللہ عالم بما وضعت. کہنے لگی فلما وضعت قالت ربی انی وضعتها انثا. ہے میرے اللہ، ہے میرے پروردگار، ہم نے جو مانگا تھا اس کے خلاف کیا ہو گیا، میں لڑکی جنا. میرے اختیار میں تو نہیں تھا کہ میں لڑکا بنا لے، لیکن اب جو ہو گیا. اور آپ زیادہ جانتے ہیں ہم سے کہ ہمارے پیٹ سے کیا پیدا ہوا، ہم کیا جنے ہیں، وہ زیادہ آپ جانتے ہیں. واللہ عالم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی. اللہ نے ایک جواب دے دیا کہ کبھی کبھی لڑکیاں جو ہوتی ہے وہ خدمت اور درجات اور تقوی کی بنیاد پر لڑکوں سے بھی زیادہ آگے بڑھ جاتی ہے نہیں ہے. اس لیے ولایت، نبوت میں حصے دار عورت نہیں ہو سکتی لیکن ولایت میں حصے دار ہوتی ہے. ولیہ بن سکتی ہے عورت لیکن نبیہ نہیں بن سکتی ہے. اسی لیے اللہ نے مردوں میں نبی اور رسول کا سلسلہ جاری رکھا، عورتوں میں نبی اور رسول کا سلسلہ نہیں جاری رکھا. خود نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت دعویٰ کر دی کہ وہ مردوں کے نبی ہیں محمد الرسول اللہ، ہم عورتوں کے نبی ہیں. صحابہ فوراً قتل کر دی، فوراً قتل کر دی. کیونکہ نبوت کا حصہ کون بنتے ہیں؟ مرد بنتے ہیں. اللہ نے نبیوں کا سلسلہ مردوں میں رکھا نہ کہ عورتوں میں. لیکن ہاں ولایت، تقوی، نیک بن سکتی. اور جیسے تھے نا حضرت حسن بصری تھے بصرہ میں، انہی کے ٹکر میں کون تھی؟ ایک رابعہ بصریہ بھی تھی. دونوں کی تقوی اور دونوں کی بزرگی کا بالکل چرچا تھا. لوگ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی نے آ کر کے ان سے عورتوں نے کہا کہ آپ کیا ولیہ ہیں، دیکھو مردوں کی شان بڑھا دی ہے حضرت حسن بصری نے. وہ جا کر کے پانی پہ مصلے ڈال کر کے نماز پڑھ لیے. کہا کہ اچھا چل. تو وہ ہوا میں ڈال کر کے نماز پڑھ کے دکھا دی. کس میں دکھا دی؟ کہا کہ وہ بھی، ان کا بھی اللہ وہی، میرا بھی اللہ وہی ہے. ہاں تو ولیہ بن سکتی ہے، متقیہ بن سکتی ہے، پرہیزگاری کی مقام پر میں ایک عورت پہنچ سکتی ہے، نبی کی پرورش کر سکتی ہے، نبی کے ساتھ دے سکتی ہے، عالم کی پرورش کر سکتی ہے، عالم کی ماں بن سکتی ہے، نبی کی ماں بن سکتی ہے. یہ سب درجہ ہے عورتوں کے لیے. لیکن جہاں پر میں عمومی چیزیں ہیں، وہاں جہاں پر عمومی شریعت کے کچھ مسائل ہیں، جہاں پر عمومی خدمات ہیں، وہاں سے اللہ نے روک دیا. کیوں؟ تاکہ ان کی عزت و عفت محفوظ رہے. یہ حکمت کی وجہ سے. تو بڑی پریشان ہوئی، لیکن اس وقت کی شریعت تھی. اب عمران کا انتقال ہو گیا تھا جو امام صاحب تھے، ان کے شوہر. جب یہ حمل کے وقتی میں یہ کیا ہو گئے تھے، وہ انتقال کر گئے. ان کی جگہ پر میں امامت کون کر رہے تھے؟ اب حضرت زکریہ علیہ السلام کون کر رہے تھے؟ اور رشتے میں یہ خالو کا رشتہ تھا. تو اللہ رب العالمین نے نظام بنایا. دیکھیے تو یہ بچی کو لے کر کے مریم کو پہنچ گئی بیت المقدس کے. اب جو کچھ اللہ نے دیا، میں نے کہا تھا جو کچھ آپ ہم کو دیں گے ہم وقف کر دیں گے. اب لے کے پہنچ گئی تو وہاں سب لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس کی پرورش ہم کریں گے. لیکن قرآن اندازی ہوئی، اس کی تفصیلات آگے آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے یہ حصہ اللہ نے قرآن اندازی میں نام حضرت زکریہ علیہ السلام کا نکلوا دیا. اور ان کے حق میں پرورش کس کی ہو گئی؟ حضرت مریم کی ہو گئی. کیوں؟ یہ خالو کا رشتہ ہے، اور خالو اپنی کیا ہے، اس کو پرورش کر سکتی ہیں. یہاں پر میں کوئی حرج کی بات نہیں، یہاں پردے کی بھی بات نہیں ہے. اگر دوسرا آدمی کوئی پرورش کرتا تو پردہ لازم آتا، پھر وہاں مشکلات کھڑے ہوتے ہیں. اس بنیاد پر میں کیا کیا گیا؟ حضرت زکریہ علیہ السلام کی پرورش میں مریم کو دے دیا گیا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، ایسا نہیں ہے. خیر وہ آگے کی بات بتا رہا ہوں، لیکن یہاں آگے ایک جملہ، جب یہ حوالے کر دی، بچی پیدا ہو گئی، حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی اور ماں اس طرح سے کی، تو سب سے پہلا کام کیا کی معلوم؟ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، میں نے اس کا نام کیا رکھا؟ مریم. علماء مفسرین یہاں سے لکھتے ہیں، فقہاء کرام، بچہ پیدا ہونے کے بعد فوراً کیا کرو؟ کیا کیجیے؟ نام رکھ دیجیے. فوراً جو ہی نام رکھ دیا جاتا ہے، اس کی ساری چیزیں اس کے نام سے اللہ طے فرما دیتا ہے.
نام رکھیے فوراً. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بس پیدا ہوتے ہی نام رکھ دو. ایک کان میں کیا کرو اذان دے دو, ایک کان میں اقامت بول دو, اس کے سارا سسٹم جاری ہو گیا. یعنی اب راشن پانی سب شروع ہو گیا. اب ان کا ووٹر لسٹ کیا ہوئے ہیں تیار ہو گئے, ووٹر آئی ڈی تیار ہو گئے, فرشتے اس کے پاس میں آ گیا, اس نام سے اب اس کے لیے خیر, اس نام سے اس کے لیے ساری چیزیں. لہذا فوراً نام رکھنے کا حکم. کبھی کبھی 7 دن 8 دن انٹرنیٹ میں کھنگالتے ہیں لوگ کیا نام رکھیں. ہم لوگ سے پوچھتے ہیں, ایک نام بھیج دیا, پھر 1 ہفتے کے بعد حضرت نہیں ٹھیک نہیں ہوا, انٹرنیٹ میں دیکھا. رہی ہے کیا بلا مصیبت ہے, نام رکھ رہے ہو یا کیا کر رہے ہو. بعض لوگ تو ایسے ایسے نام چن کر کے ہم لوگوں کو سناتے ہیں جو نام جانوروں پر ہوتا ہے, کبھی گدھوں پر ہوتا ہے. انٹرنیٹ میں معنی ٹھیک نہیں ہوتے ہیں. حضرت یہ نام اچھا ہے, رکھ دو گدھے کا نام, رکھ دو کتے کا نام. ہم لوگ جو بتاتے ہیں وہ قرآن و حدیث صحابہ کے نام, اسلامی نام, لیکن لوگ پسند نہیں کرتے. یہ دین سے بیزاری ہے, صحابہ کے نام سے بیزاری ہے, اور اچھے ناموں سے بیزاری ہے. ایک عورت نے فون کیے, کہا کہ حضرت ایک نام رکھ دیجئے میری بیٹی کے سلسلے میں, اچھا نام رکھ دیجئے. تو ہم نے کہا کہ سب سے اچھا حضرت خدیجۃ الکبریٰ, نبی کی پہلی بیوی, فاطمہ رکھو, عائشہ رکھو, ام سلمہ رکھو, ام حبیبہ. نہیں حضرت یہ لوگ بڑی تکلیف دنیا میں اٹھائے ہیں, یہ نام اگر ہم بھی اپنی بیٹی کے نام رکھ دیں گے تو بڑی تکلیف کہیں نہیں آ جائے. اللہ اکبر. یہ کیا ہے دین سے بیزاری. یہ نئے فیشن پرست مسلمان ہیں یہ لوگ. یہ کالجوں اسکولوں کے پڑھے ہوئے ماڈرن لڑکے لڑکیاں عورتیں ہیں یہ لوگ. ان کو عائشہ صدیقہ, ام حبیبہ, ام سلمہ, فاطمہ یہ سب پسند نہیں ہیں. ان کو ناچنے تھرکنے والیوں کے نام پسند ہیں. ہم کہ تو پھر تو آج تو لگ رہا ہے سب سے آرام دہ تو کتے ہیں جو کاروں میں گھوم رہے ہیں, تو لہٰذا کسی کتے کے نام رکھ دو, کاریں ہی میں گھومتے پھریں گے. ایسے لوگوں کو ایسا ہی بولنا, جب نہیں سمجھے سمجھا دو ان کو, بتاؤ پھر بھی نہیں سمجھتے. لہذا سب سے پہلے پیدائش کے بعد کیا کرنا, پہلا نام رکھیے, اسلامی نام رکھیے. عورتوں میں سے اپنے صحابیات میں سے رکھیے, مردوں میں سے صحابہ کے نام رکھیے, چن کے رکھیے جس کو اللہ نے پسند فرمایا. یوں فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ نام اللہ کو بہت پسند ہے جس نام میں عبد لگا ہوا ہو, یعنی اللہ سے اس کی نسبت جڑی ہوئی ہو. وہ نام اللہ کو بہت پسند ہے جس نام کے شروع میں یا آخر میں محمد یا احمد لگا ہوا ہو. یہ نام رکھنے چاہیے. ایسے لیٹس کے زمانے میں تو اب پیر بھی اوپر کر دو. اگر بندوں کے اختیار میں پیدائش رکھ دیا جاتا تو قسم کی ڈیزائن کے آدمی معلوم ہوتے ہیں نہیں ہوتے, ڈیزائن کے معلوم ہوتے. نہیں ہمارے بیٹے کے 4 ہاتھ ہونا چاہیے تاکہ خوب کمائے گا. اور اب لوگ کہتے کہ نہیں 2 آنکھ پیچھے بھی ہونا چاہیے تاکہ پیچھے کے موبائل بھی دیکھتے چلے جائیں گے, آگے گاڑی چلائیں گے پیچھے موبائل دیکھیں گے. لوگ ایسے لیٹس کے چکر میں ایمان, دین, اخلاق سب برباد کرتے چلے جا رہے ہیں. پرانے زمانے کی طرف آؤ, صحابہ کے زمانے کی طرف آئیے, رسول اللہ کے زمانے کی طرف لوٹ کر کے آئیے, بزرگان دین کے زمانے کی طرف لوٹ کر کے آئیے. قسم خدا کہ میرے بھائیو بزرگوں, اسی میں کامیابی ہے, اسی میں اللہ نے ہم سب کی کامیابی رکھا ہے. تو پہلا کام انہوں نے کیا کیا, نام رکھا مریم. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم. لہذا بچوں کے پہلا نام رکھنا چاہیے, کان میں اذان اور ایک کان میں اقامت, نام رکھ دیجئے. وہی نام رکھیے جو برابر رکھتے ہیں. اب ناموں میں بھی ہیرا پھیری, ایک پکارو نام اور ایک چھپاؤ نام. کیا ہے نا, ایک پکارو نام, ایک پیارو نام, ایک ابا کا نام, ایک امی کا نام. ارے کتنے نام رکھیں گے تو فرشتے بھی گڑبڑ کر دیں گے. روزی یہاں جانا تو ادھر چلا جائے گا, پھر پریشان ہوں گے کہ میرا بیٹا غریب ہو گیا. ارے 2-4 نام ایک الفاظ میں بینک میں چیک پاس نہیں ہوتا. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. پاسپورٹ میں اگر گڑبڑ ہو گیا تو آگے نہیں بڑھ سکیں گے. دنیا کا نظام اتنا فالو کرنے کے باوجود بھی نہیں, ایک میرا پیارو نام گڈو, ڈبلو, ابلو رکھ دیں, کہاں چرکو رکھ دیں. یار یہ کیا مصیبت ہے یار. نبی کے نام ایک, اس لیے عرب میں سب سے پہلے لوگ نام رکھ دیتے محمد. کیا رکھ دیتے ہیں, محمد رکھ دیتے. اس سے پیارا اور کو ان کے نزدیک نہیں. اس کے بعد پھر وہ جوڑ دیتے ہیں کچھ, لیکن پہلا نام محمد رکھیں گے, احمد رکھیں گے, بعد میں کچھ اس لگا دیں گے تو الگ بات ہے, لیکن پیدا ہوتے ہی ہے. اس لیے پکارو نام مت رکھو,
بلکہ ایک ہی نام رکھو۔ ہاں اگر کوئی ہے پیار لیکن زیادہ تر نہیں اس کو پھیلانا چاہیے، بلکہ اچھے نام۔ اس لیے کبھی کبھی دھوکہ بھی ہو جاتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں نام سے، ہم کو معلوم نہیں ہوتا ہے، کسی کو معلوم نہیں ہوتا، اس لیے کہ ایک نام چھپا ہوا ہے۔ اور کبھی کبھی اچھے نام کسی کو بتاتے ہیں اور پکارو نام کسی کو۔ اب ایک آدمی آ کے پوچھے گا بھائی اس نام کا آدمی نہیں معلوم، بولیں گے نہیں، میرے محلے میں نہیں رہتا ہے محلے میں نہیں لیکن رہتا ہے، کیوں؟ مشہور ہے ایک نام سے اور اس کا ایک نام اور ہے، ایک کو بتا دیا یہ ایک نام، ایک کو بتا دیا یہ ایک نام، تو دھوکہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ دھوکہ بازی والا کام ہو جائے گا۔ اسی لیے ایک ہی نام رکھیے، اس میں خیر ہے، اس میں کیا ہے؟ برکت ہے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور پھر دعا کیے وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ ایک ماں باپ کے لیے بہت ضروری ہے جب دنیا میں ایک بچہ پیدا ہو جائے تو فوراً دعا کرنی چاہیے اس کے حق میں۔ اور کیا دعا کرتی حضرت مریم کی ماں والدہ؟ انی اعیذھا بک وذریتھا، اے اللہ آپ کی پناہ چاہتی ہوں میں، اس بچی کو، اس اولاد کو، اپنے آپ کو آپ کی پناہ میں دے دیتے، ہم پورے طور پر آپ کے حوالے، ہماری حفاظت فرمائیے کس سے؟ شیطان الرجیم، مردود شیطان سے، اس لیے کہ یہی ہے گمراہ کرنے والا دشمن بڑا۔ اس لیے اگر اس سے آپ ہم کو بچا دیے، ہماری اولاد کو بچا دیے تو ہم بچ جائیں گے۔ اس لیے ایک ماں باپ کو اپنے اولاد کے لیے پیدائش کے وقت میں دعا کرنی چاہیے اور اللہ کی پناہ چاہنی چاہیے، اللہ کی پناہ میں دے دینا چاہیے، وہی سب سے بڑا محافظ ہے، وہی سب سے بڑا اچھا ہے۔ لیکن ہم لوگ یہ نیکی کا کام کر کے کیا ہے، چھوڑ کر کے ہم لوگ اللہ بلا میں لگ جاتے ہیں۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نام اچھا رکھ دو، محمد یا احمد عبداللہ، لڑکیوں کا نام اسلامی صحابیات کے ناموں پر رکھ دیجئے، اذان دے دیجئے، اقامت دے دیجئے، کسی گھر کے بڑے خاندان بزرگوں سے تہنیک کرا دیجئے، یعنی کھجور یا شہد چٹا دیجئے، اس کے اثرات اللہ کیا کرتے ہیں؟ اس کی فطرت میں ڈال دیتے ہیں، فطرت میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ ہے سنت، پیدائش کی سنت۔ باقی 7 دن میں ہو سکے تو کیا کرو؟ عقیقہ کر لو، ہے تو نہیں تو کوئی ضروری نہیں، ایک سنت ہے۔ اگر وسعت ہے تو ضرور کرنا چاہیے، اگر وسعت نہیں ہے تو پھر اگر کوئی آدمی نہیں کیا تو اس کے لیے قرضہ لینا، اس کے لیے ادھر کرنا ادھر کرنا، بڑے ہنگامے کرنا کوئی ضروری نہیں۔ جب وسعت ہوگی تو زندگی میں کبھی بھی ایک مرتبہ کر لیا جائے گا۔ باقی برتھ ڈے کا کہیں تذکرہ نہیں ہے، کہاں؟ کہیں تذکرہ نہیں ہے، پورے آثار قدیمہ میں دیکھ لیجئے، کہیں کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ یہ سب اپنی طرف سے جوڑنے والا فضول خرچیاں ہیں۔ یہی تو بتائے کہ من الشیطان الرجیم، وہ بہت ساری چیزیں ہم کو دکھائے گا شیطان، برتھ ڈے منا لو، یہ منا لو، وہ منا لو۔ اور اب تو مسلمان تو بہک گئے ہیں، نہیں بچہ پیدا ہوا ہے تو 40 دن کہاں رہے گا؟ نانی کے گھر میں رہے گا۔ بڑے چالاک ہو گئی یہ لوگ، لڑکے والے لوگ نہیں وہاں رہیں گے، ساری مصیبت خرچہ وہاں برداشت کریں۔ تمہاری بیوی ہے، تمہاری بہو ہے، یہاں رکھو نا بھائی، ان کو وہاں کیوں ڈال رہا ہے؟ پھر 40 دن میں چلہ کریں گے، ہنگامہ کریں گے، مرنے کا بھی چلہ، زندہ کا بھی چلہ۔ ارے دین ہے یا مذاق بنا رکھے ہیں لوگ؟ دین اختیار کرنا ہے یا کوئی کھلاڑی کا بات کرنا ہے؟ اس لیے چلہ پھر کریں گے، پھر اس میں ہنگامے کریں گے۔ یا اللہ، اسی میں تو مسلمان کے خاندان اور مسلمان سب برباد ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جتنا دین شریعت سنت سے ہٹتے چلے جائیں گے، بلائیں مصیبتیں آتی چلی جائے گی اور اس سے پھر نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ ذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ خلاصہ یہ میرے بھائی بزرگوں کہ اللہ نے جس کو سب سے پہلے چنا وہ کون؟ آدم۔ اللہ نے جو سب سے پہلے دین چنا اس کا نام دین اسلام۔ اللہ نے جس دین پر اور جس دین کی دعوت دینے اور دعوت پھیلانے اور دین پر عمل کرنے کا حکم دیا وہ دین اسلام، اور حضرت آدم حضرت
پتہ یہ چلا کہ سب سے قدیم اسلام ہے، اور ہمارے ملک میں جو یہ شرف ہے، یہ عزت ہے، یہ مقام ہے کہ پہلا انسان، پہلا نبی، نبیوں کا سب سے اول نبی اللہ نے جس کو بنایا وہ حضرت آدم۔ وہ کہاں آئے؟ اسی دھرتی پر آئے ہیں، تو اسلام بھی ان کے ساتھ ساتھ آیا، تو پہلا ماننے والا بھی آدم اور دین اسلام بھی پہلا۔ اسی لیے جتنے لوگ بول رہے ہیں، جب ان کے سامنے قرآن کی حقیقت دکھا دی ہے تو پریشانی آ جاتی ہے، رے یہ کیا ہوا؟ اس لیے اپنے عقیدے پر مضبوط رہیے، اپنے اسلام کو فالو کیجیے، مذہب اسلام پر ڈٹ کر کے رہیے۔ یہ ٹی وی اور ٹیلی ویژنوں کی بحث و تکرار میں مت پڑیے۔ اگر دل میں کبھی کچھ ہے تو قرآن اٹھائیے، مفسرین کا ترجمہ دیکھیے، ترجمہ کرنے والوں کا ترجمہ دیکھیے۔ قرآن سے بہت ہی واضح اللہ نے بیان کر دیا دین اسلام اور اسلام والوں کے لیے۔ اس کو پڑھ کر کے اپنے دل کو مطمئن کر لیجئے، تبھی ایمان بچ سکتا ہے، ورنہ خطرے میں چلے جائیں گے۔ اللہ ہمیں بھی بچائے اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔